شاعری کی کتاب جب بھی ملتی ہے تو یقیناً ہم شکریہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب یہ کتاب مجھے ملی تو میں نے آمین کہا۔ یہ قرض، یہ نظم، یہ شعر، یہ مصرع لاکھوں لوگوں میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کا سکتا ہے، اور اس پر نبی خالق کائنات کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تہذیبی اقدار بدلتی رہتی ہیں، کم و بیش ہوتا رہتا ہے، تو اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ شاعری، اور وہ بھی نظم کی شاعری، واہ جی واہ، شعر ہماری تہذیب کا حصہ ہے، اور ہم صبح و شام ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کلاسک اور جدید شعراء کا کوئی نہ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جی رہے ہیں۔ اور کیونکہ شاعری ہمارے غم و غصے کو بھی ذرا ملائم کر دیتی ہے، اور جہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو وہاں شعر اس کیفیت کو اتنا مدھم کر دیتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بڑی دیر کی مہربان کے آتے، تو وہ سارا جو دکھ ہے آنے کا اور جو شرمندگی کا آنے والے کو احساس ہے، سارا ایک حصہ ذہن کا ہے۔ بہت اچھا۔ عاطف جاوید عاطف نے جو کمال کیا، موضوعات کے حوالے سے آپ سب نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے بھی اختیار کا اظہار کیا، لیکن ایک چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی، اور وہ ان کا اسلوب۔ واہ، اسلوب دراصل کسی شخص کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، اور اکثر اوقات اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ جہاں شعور ہوتا ہے وہ اسلوب نہیں رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد امام ہند بننے کے لیے کس اسلوب کو اپنا رہے تھے، اور جب نہیں بن سکے تو ان کا اسلوب کیا ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ راشد کا اسلوب جو ہے، میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر راشد پر آؤں گا کہ اردو میں پہلا شخص جس نے نظم اور غزل کے اسلوب کو الگ کیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور ایک عرصے تک کی، وہ تھے نذیر اکبر آبادی۔ آگ سے خاک میں ملاپ کیا، خاک سے خاک میں ملاپ کیا، خاک سے خاک میں ملاپ کیا، آسمانی بلند رہا، خاک سے خاک میں ملاپ کیا، آسمانی بلند رہا۔ حضرت اور پھر نظم کی کہنے کو کائنات میں ایک گھر دیا، کہنے کو کائنات میں ایک گھر دیا گیا، روزن دیا گیا نہ کہیں در دیا گیا۔ واہ واہ، کہنے کو کائنات میں ایک گھر دیا گیا، روزن دیا گیا، روزن دیا گیا نہ کہیں در دیا گیا، تم کو عطا ہوئے ہیں وسائل زمین پر، تم کو عطا ہوئے ہیں وسائل زمین پر، لیکن مجھے ستارہ فلک پر دیا۔ تم کو عطا ہوئے ہیں وسائل زمین پر، لیکن مجھے ستارہ فلک پر دیا گیا، شمشیر تم کو فرما روائی کی دی گئی، اور شمشیر تم کو فرما روائی کی دی گئی، مجھ کو مقابلے کے لیے سر دیا۔ شمشیر تم کو فرما روائی کی دی گئی، مجھ کو مقابلے کے لیے سر دیا گیا، اور دیواریں جہاں پہ دیپ دوبارہ نہ جل سکے، شاید طلسم ہم پہ کوئی کر دیا گیا۔ دیواریں جہاں پہ دیپ دوبارہ نہ جل سکے، شاید طلسم ہم پہ کوئی کر دیا گیا، خوشیوں کے واسطے رہا خوابوں کا انتظار، واہ، خوشیوں کے واسطے رہا خوابوں کا انتظار، صدمہ دیا گیا
تو برابر دیا خوشیوں کے واسطے رہا خوابوں کا انتظار صدمہ دیا گیا تو برابر دیا گیا ایک نظم